اللہ تعالی جہنمیوں سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر قالوا الم نک من المصلین، وہ جواب دے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلایا نہ کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو ہمیشہ چٹلایا کرتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، کہ ہم کو موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بس شفاعت کرنے والا کی شفاعت ان کے کسی کام میں نہ آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ترک نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو اس کے عمل ضائع ہو گئی۔ نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا تو اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں حتیٰ کہ وہ اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ پس جب وہ یہ اعمال بجلائے تو انہوں نے حق اسلام کے علاوہ اپنی جانیں اور اپنی اموال مجھ سے بچا لیا اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس نماز کی حفاظت کی تو اس کے لیے روز قیامت نور برہان اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے اس کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے روز قیامت نور برہان نہ ہوگی نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سن لو جس نے نماز کو ضائع کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے تارک نماز کا ان چاروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال یا اپنی بادشاہت یا اپنی وزارت یا اپنی تجارت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا۔ اگر وہ اپنے مال کی وجہ سے غافل رہا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر اپنی بادشاہت کی وجہ سے غافل رہا تو پھر فرعون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر وجہ غفلت اس کی وزارت بنی تو پھر اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اپنی تجارت کی وجہ سے غافل رہا تو پھر اس کا حشر کفار مکہ تاجر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر فرض نماز ترک کر دی تو اس نے اللہ عز و جل کا ذمہ اور امان ختم ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو اسلام میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جس نے نماز ترک کی تو اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا گیا تو کسی نے کہا امیر المؤمنین نماز؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیوں کہ جس نے نماز ضائع کی تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی، آپ کا خون بہہ رہا تھا۔ عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک کرنے کو کفر خیال نہیں کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بے نماز عورت کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے تو وہ کافر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے تو اس کا کوئی دین نہیں۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا